شوہر کا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ ارشاد فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ معمولی مقام شوہر کا بیان نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی سجدہ کرے، یہ اللہ کو گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو وہ شوہر اس بات کا مستحق تھا کہ بیوی اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا عظیم الشان مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی۔ اب جس بیوی کے دل میں یہ مقام اتر جائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ بیوی اپنے شوہر کی جائز باتوں کو نہ مانے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ایسی بیویاں موجود ہیں جن کے دلوں میں یہ حقائق اتر چکے ہیں اور وہ اپنے شوہر کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتی ہیں۔ یہ شوہر کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح شریعت نے بیوی کا بھی مقام بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی تو ارشاد فرمایا، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں محبوب ہو جائیں، کمال یہ نہیں ہے آپ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں محبوب ہو جائیں، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں اٹھے بیٹھیں وہاں کے لوگ آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کون شخص بہتر ہے، کون اچھا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے نزدیک کیسا ہے، اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ باہر اچھا بننا بہت آسان ہے، بیوی اور بچوں کے نزدیک اچھا بننا بڑا مشکل ہے۔ جس کی اچھائی اور بہتری کی سرٹیفکیٹ اور جس کی شہادت بیوی دے دے، اس کو اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر کا معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اولاد کے ساتھ اچھا ہو، جب وہ گھر میں جائیں تو گھر والے خوش ہو جائیں، بیوی سوچے میرا شوہر آیا ہے اور بچے سوچے میرا باپ آیا ہے، ان کا دل باغ باغ ہو جائے، تو یہ سمجھ لو کہ تم بہت بہتر انسان ہو۔
ایسا نہ بنو کہ بیوی گھر میں پہنچتے ہی گھبرا جائے، بچے پریشان ہونے لگیں اور وہ خوف کھانے لگیں۔ آپ کو ایسا نہیں بننا ہے، آپ کو ایسا بننا ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، جب ہم گھر سے دور رہیں وہ ہمارا انتظار کرتے رہیں، بے چین ہوتے رہیں، ہمارے آنے کی دعا کرتے رہیں، وہ اس کے لیے فکر مند رہیں، اور جب ہم گھر میں داخل ہوں تو وہ خوش ہو جائیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے ایسا بننا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا بن کر دکھلایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان مسکراہٹوں کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ یہ لوگ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اگر میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہوں گی تو زناکاری کا راستہ کھلے گا، بد نظری کا راستہ کھلے گا، بے حیائی اور بے شرمی کا راستہ کھلے گا۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جتنا ہو سکے محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔